جب 19ویں کی صبح میرے مولا کے سر اقدس پر ضربت لگی تو اگرچہ کئی ساری وصیتیں ہیں مولا کائنات کی جو اس ضربت سے پہلے بھی نہج البلاغہ میں اور مختلف کتابوں میں ہمارے سامنے آتی ہیں، لیکن شاید اس وصیت کے ایک خصوصی حکم پر عمل کرنے کے لیے میرے مولا نے 19ویں کی صبح ضربت لگنے کے بعد اور 21ویں کی شب میں شہادت سے پہلے ایک تحریری وصیت نامہ لکھا، ایک وصیت نامہ تحریری طور پر ہم تک پہنچایا، ایک ریٹن ڈاکومنٹ بنایا۔ ایک جملہ تمہید میں سن لیں، اب ذرا غور کیجئے، ایک ایسا انسان جو تکلیف کی شدت سے گزر رہا ہو کہ جس کے سر پر تلوار بھی لگی ہے اور بدن میں زہر بھی سرایت کر گیا، ایک ایسا انسان جس کے بارے میں طبیب نے ہاتھ اٹھا لی اور کہہ دیا ہو کہ یا علی اپنا وصیت نامہ لکھ لیں، اپنی وصیتیں کر لیں، وہ انسان جو پوری مملکت اسلامی کا سربراہ ہو، تو کتنے افراد اسے ملنے کے لیے آ رہے ہوں گے، کتنے افراد عیادت کے لیے آ رہے ہوں گے، کتنے افراد ہوں گے جو اس آخری لمحے میں امام کے نزدیک رہنا چاہتے ہوں گے، جس کی زینب اور ام کلثوم جیسی بیٹیاں ہوں، جس کے پاس حسن اور حسین جیسے بیٹے ہوں، جو مسلسل اپنے بابا کے ساتھ ہوں۔ یہ گنتی کے گھنٹے ہیں جو میرے مولا نے ضربت لگنے کے بعد گزارے، لیکن عجیب بات ہے زن گرامی، ان 36 یا 40 گھنٹوں میں جو اس ضربت کے بعد میرے مولا نے گزارے ہیں، مجھے اور آپ کو امام نے بھلایا نہیں ہے۔ اس وقت بھی آج سے تقریباً 14 سال پہلے میرے مولا نے مجھے اور آپ کو یاد رکھا ہے، اور یاد رکھ کر ایک نصیحت کی ہے، ایک وصیت کی ہے۔ آج انسان اگر اسے کوئی عام سا شخص بھی بتا دے کہ مرنے سے پہلے تمہارے باپ نے تمہیں ہی وصیت کی تھی، انسان یہ سوچ کر زندگی بھر اس بات پر عمل کرتا رہتا ہے کہ آخر مرنے سے پہلے میرے بابا نے مجھ سے ایک بات چاہی تھی۔ ہم سب کا دعویٰ ہے کہ ہماری جانیں، ہمارے ماں باپ ہمارے مولا پر قربان۔ میں وہ وصیت نامہ آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں جسے امام نے لکھا ہے، میرے اور آپ کے لیے لکھا ہے۔ شاید کوئی ایسا مومن پیدا ہو کہ اس وصیت نامے کو باقاعدہ چھپوا کر فریم کی صورت میں ہر گھر میں لگا ہوا ہو، تاکہ انسان صبح شام اس وصیت نامے کو دیکھے کہ میرے مولا نے جاتے وقت کیا چاہا ہے۔ بہت کم وقت، لمبی چوڑی باتوں اور لمبے چوڑے خطبوں کا وقت نہیں تھا میرے مولا کے پاس۔ ایک ایک جملہ کیلکولیٹڈ، ایک ایک جملہ، کم سے کم الفاظ جو اختیار کی جا سکتے تھے اس انداز سے امام نے وصیت نامہ لکھا۔ زیادہ سے زیادہ 1 سے 1.5 صفحے کا وصیت نامہ ہے، یہ میں پڑھ رہا ہوں، جہاں جہاں ضروری ہوگا وہاں وضاحت، لیکن اسی یہی وصیت نامہ ہمارے آج کی گفتگو ہے۔ من وصیت اللہ علیہ السلام للحسن والحسین علیہم السلام لما ضربہ ابن ملجم لعنہ اللہ۔ مولا حسن اور حسین کے لیے وصیت، جب ابن ملجم کی ضربت مولا کے سر اقدس پر لگی، اور اس کے بعد اوصیکما بتقوی اللہ، شروع کی 2.5 لائن خاص طور پر امام حسن اور حسین کے لیے، اوصیکما بتقوی اللہ، اے بیٹا حسن و حسین میں تم دونوں کو تقوی الہی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ سب سے پہلی وصیت میرے مولا کی ہے تقوی الہی۔ وَأَن لَا تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِن بَغَتْكُمَا، اے میرے لال حسن اور حسین، دیکھو کبھی بھی دنیا کے پیچھے مت جانا، چاہے دنیا تمہارے پیچھے کتنا ہی کیوں نہ آئے۔ بڑا سائیکولوجیکل پوائنٹ ہے، دنیا کی مثال بالکل انسان کے سائے کی مثال ہے۔ اب سورج کی روشنی میں ذرا میدان میں آ جائیے، جہاں آپ کا سایہ پڑ رہا ہے اس سائے کو پکڑنے کی کوشش کیجئے، سائے کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کیجئے۔ جتنا رفتار سے آپ آگے بڑھیں گے اتنا رفتار سے سایہ آپ کے آگے چلے گا، قیامت تک آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ ایک کام کیجئے، بالکل اس کی طرف سے رخ موڑ لیجئے، پورا 180 کی ڈگری کے اینگل پر، اور اب اس سائے کے مخالف سمت میں دوڑنا شروع کیجئے۔ جتنا رفتار سے آپ دوڑتے چلے جائیں گے اتنا رفتار سے سایہ آپ کے پیچھے آتا چلا جائے گا۔ یہ ہے دنیا، جتنا بھی تمہارے پیچھے ہے تم مت جانا، اس لیے کہ جیسے ہی تم دنیا کے پیچھے جانا شروع کرو گے تم سے بھاگنا شروع کر دے گی۔ دنیا اسی وقت تک تمہارے پیچھے آئے گی جب تک تم اسے منہ موڑے رہو گے۔ بہت سائیکولوجیکل پوائنٹ۔ وَلَا تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِن بَغَتْكُمَا وَلَا تَأْسَفَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْهَا ضُوِّيَ عَنْكُمَا، اگر اس دنیا کی کوئی چیز تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے افسوس مت کرنا۔ کوئی بھی چیز دنیا کی نکل جائے، دنیا کی بات ہو رہی ہے، مکمل دنیا داری کی بات کر رہے ہیں مولا۔ کاروبار نکل گیا افسوس مت کرنا، دولت نکل گئی افسوس مت کرنا، صحت ہاتھ سے چلی گئی افسوس مت کرنا، عزیز رشتہ دار ہاتھ سے نکل گئے افسوس مت کرنا۔ شاید دوسرے الفاظ میں میرے مولا کہنا چاہ رہے ہیں کہ دنیا میں افسوس کرنے کی اور بہت ساری چیزیں ہیں، اگر آخرت ہاتھ سے نکل گئی تو افسوس کرو، اگر کسی دن صبح کی نماز قضا ہو گئی تو افسوس کرو،
اگر تمہارا حجاب کرنے کا دل نہیں چاہتا تو افسوس کرو کہ میں کیسا انسان ہوں، میری کیا تربیت ہوئی ہے کہ مجھے اللہ کے احکام پر عمل کرنے کا دل نہیں چاہتا. یہ افسوس کی چیزیں. وَقُولَا بِالْحَقِّ وَاعْمَلَا لِلْأَجْرِ، اے میرے بیٹا حسن حسین، جب بھی بات کرنا حق کے لیے بات کرنا. وَاعْمَلَا لِلْأَجْرِ، جب بھی کام کرنا اجر حاصل کرنے کے لیے کام کرنا. یہ کانسیپٹ غلط ہے کہ کام کرو کوئی اجر وجر نہیں چاہیے، اجر کے لیے کام کرنا، لیکن اجر دنیا والوں سے مانگنا، آخرت سے مانگنا، اللہ سے مانگنا. اس ایک نقطے کو اگر آج کا انسان سمجھ لے، ہمارے معاشرے کے 80-90% مسائل حل ہو جائیں گے. ہم جب بھی عمل کرتے ہیں اجر چاہتے ہیں انسانیت سے. میں سلام کرتا ہوں اجر چاہتا ہوں لوگوں سے. آج میں نے سلام کیا، کل لوگ مجھے سلام کریں، اور اگر نہیں کریں گے میں جب جگہ جا کے کہتا رہوں گا دیکھو میں نے اپنے بھائی کو سلام کیا تھا، وہ سلام کرنے کا بھی روادار نہیں ہے. میں نے دوست کو سلام کیا تو ایک بار تو سلام کر لیا، وہ سلام کرنے کا روادار نہیں. کیا میں ہمیشہ سلام کرتا رہوں؟ میں نے ایک مثال دی تھی ایک مقام پر، وہ مثال یہاں پر دے رہا ہوں، شاید یہاں پر مثال دے دوں، یہ نہیں معلوم. فرض کریں جناب علی کہ آپ ایک بڑا سپر مارکیٹ کھول کے بیٹھے ہوئے، بہت زبردست آپ کی سیل ہے روزانہ کی. ایک گاہک آپ کے پاس آتا ہے اور جناب علی اپنے گھر کے لیے 40-50-60 ہزار روپے کا سامان لے کے چلے جاتے ہیں. ایک ہی گاہک، ایک ہی وقت میں. آپ کو گاہک کتنا اچھا لگے گا؟ 50-60 ہزار کی سیل ایک ساتھ ہو گئی مثال کے، تو بہت اچھا ہو گیا سپر مارکیٹ کے اندر. اچھا، اتفاقاً گھر پہ گیا، ایسا زبردست حادثہ کیا، سارا کا سارا سامان ٹوٹ گیا، ضائع ہو گیا. اگلے دن پھر آیا 50 ہزار کا سامان لینے کے لیے. اب آپ کیا کہیں گے اس کو؟ جاؤ دفعہ ہو جاؤ، ایک مرتبہ سامان دے دیا، اب دوبارہ نہیں دوں گا. کبھی بھی نہیں کہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ کل جب یہ سودا لے کر گیا تھا 50 ہزار آپ کی جیب میں آئے تھے، آپ کا فائدہ ہوا تھا. آپ تو دل میں دعا کریں گے روزانہ آئے 50 ہزار کا سامان لینے کے لیے، روزانہ اس کا سامان ٹوٹے. عزیزان گرامی، کاروبار میں پیسہ آ رہا ہوتا ہے سمجھ میں آتا ہے. اسلام کہتا ہے جب مومن کو سلام کرتا ہے اور سامنے والا جواب دیتا ہے 100 نیکیاں ہیں، 99 نیکیاں ملتی ہیں سلام کرنے والے کو، ایک ملتی ہے جواب دینے والے کو. عجیب بدبخت مومن ہے، 99 نیکیاں نہیں لینا چاہتا، ایک پر اصرار کرتا ہے، وہ سلام کرے تو میں جواب دوں گا. ارے خدا کا شکر کرو، روزانہ تمہارے پاس آ رہا ہے سلام کروانے کے لیے. ہمارے استاد تھے عزیزان گرامی، ریکارڈ تھا، ریکارڈ. آیت اللہ رفیعان، خدا ان کی عمر دراز کرے، ابھی بھی وہ حوزہ علمیہ میں مسلسل آیت اللہ رفیع کی شاگرد اور مسلسل طلبہ کی تربیت میں مصروف ہیں. ریکارڈ تھا ان کا، کبھی بھی کسی شاگرد کو موقع نہیں ملا کہ ان کو سلام کر سکیں. ہمیشہ استاد پہلے سلام کر دیتے تھے. انہوں نے 55 سے ایسی پریکٹس بنا کے رکھی تھی. دور سے دیکھ لیتے تھے کوئی شاگرد ذرا سر جھکا دیتے تھے. اب ہم سوچتے رہے جیسے ہی وہ سر اٹھائیں تو ہم سلام کریں، بس وہ سر اٹھاتے ہوئے سلام کر لیتے تھے ہم کو. یعنی ہمیں حسرت رہتی تھی کبھی استاد کو سلام کر پائیں. استاد اس بات پر فخر محسوس کر رہے ہیں کہ وہ سلام کر رہے ہیں، مومن اس بات پہ فخر محسوس کرتا ہے کہ دوسرا اسے سلام کرے. وَعْمَلَا لِلْأَجْرِ وَكُونَ لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا. دیکھو ہمیشہ ظالم کے لیے بدترین دشمن بنے رہنا اور مظلوم کے بہترین مددگار بنے رہنا. اس کے بعد فرماتے اوصیکما، اے بیٹا حسن حسین میں تم دونوں کو وصیت کر رہا ہوں. وَجَمِيعَ وَلَدِي، اپنی تمام اولاد کو وصیت کر رہا ہوں. وَأَهْلِي، اپنے اہل و عیال کو وصیت کر رہا ہوں. وَمَنْ بَلَغَهُ کتابی، ہر اس انسان کو وصیت کر رہا ہوں جس تک میری تحریر پہنچ جائے. یہ ہے میں اور آپ، ہر اس انسان کو وصیت کر رہا ہوں جس تک میری تحریر پہنچ جائے. اور جو میں نے کہا کہ امام نے ریٹن ڈاکیومنٹ بنایا، وہ اسی سے استفادہ کیا ہے کہ امام نے لکھا ہے وَمَنْ بَلَغَهُ کتابی، میرا نوشتہ، میرا ریٹن ڈاکیومنٹ جس تک پہنچ جائے. اب کیا فرمانے؟ اب جو وصیت اسٹارٹ کی، پھر اسٹارٹ کیا بتقوی اللہ. سب سے پہلی وصیت میرا مولا جو کر رہا ہے وہ تقوی الہی اختیار کرنے کی وصیت کر رہا ہے. تقوی اختیار کرو. وَكَيْفَ يَخِلُّ مَا يُتَقَبَّلُ، وہ کم کیسے ہو جائے جو انسان تقوی کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں عمل پیش کرتا ہے. ہے معصوم کی روایت اس طرح کی کہ بابا کوالٹی پہ زور دو، کوانٹٹی پہ زور مت دو. کم کرو عبادت لیکن اچھی عبادت کرو، تقوی کے ساتھ کرو، اس لیے کہ جو قبول ہو جائے وہ کم نہیں ہوا کرتا. انما یتقبل اللہ من المتقین، جنہوں نے کل کی گفتگو سنی وہ جانتے ہیں، بڑا زبردست واقعہ کل کی گفتگو میں آیا تھا، میں ریپیٹ نہیں کروں گا. بتقوی اللہ ونظم امرکم. عجیب بات ہے عزیزان گرامی، میرے مولا اپنی وصیت میں پہلا جملہ لا رہے ہیں تقوی الہی اختیار کرنا. دوسرا جملہ نماز، روزہ، قرآن سب آ رہا ہے، لیکن بعد میں دوسرا جملہ میرے مولا کی وصیت کے اندر ہے وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ. علی جانے سے پہلے پوری دنیا کے مسلمانوں کو وصیت کر کے جا رہا ہے خدا را ڈسپلن اختیار کرو.
ضربت لگنے کے بعد شہادت سے پہلے کی جو چند لمحے میسر ہے میرے مولا کو، قیامت تک کے مسلمانوں کے حالات کو دیکھ رہے ہیں، اور امام جانتے ہیں جو دو بنیادی ترین ریزن ہوں گے مسلمانوں کی دنیا میں برباد ہونے کے، جو بنیادی ترین ریزن ہے، اور آج بھی آپ دیکھ لیجیے پوری گارنٹی کے ساتھ، جو اہم ترین مسائل عالم اسلام کے، نمبر 1 تقوی کی کمی، نمبر 2 ڈسپلن کی کمی۔ میرے مولا نے ابتدائی 2 وصیتیں یہی کی ہیں، تقوی الہی کو اختیار کرو، ڈسپلن اپنی زندگی میں پیدا کرو، اپنے وقت کی قدر کرنا جانو، اپنے امور کو منظم کرو۔ تیسری بات امام فرماتے ہیں وَصَلَاحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ، میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں، دیکھو جب بھی کسی 2 مومنوں میں جھگڑا دیکھو، ان مومنوں کے جھگڑے کو سالو کروا دینا۔ یہ علی وصیت کر رہا ہے مجھ سے اور آپ سے۔ فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمَا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يقول صلاح ذات البین افضل من عامۃ الصلاۃ والصیام۔ امام فرماتے ہیں حسن حسین سے، بیٹا میں نے تمہارے جد نانا رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ 2 مومنوں کے جھگڑے کو ختم کروا دینا عمومی طور پر نماز اور روزے سے افضل عبادت ہے۔ کوفے میں جھگڑا ہوا 2 مومنوں کا، چھڑے امام کے دور میں، امام کے ایک صحابی تھے ظاہراً ابو بصیر، وہ وہاں سے گزرے، دیکھا 2 مومنوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، کیا ایشو ہے؟ پیسہ، مال۔ کیا ہوا؟ صاحب اتنا لیا تھا، اتنا دیا تھا، اتنا دیا، اتنا نہیں دیا، وہ کہہ رہا میں نے دے دیا، وہ کہہ رہا نہیں دیا، وہ کہہ رہا کھا گیا، وہ کہہ رہا نہیں کھایا، کتنا ہے؟ 5000 درہم مثال کے طور پر۔ کب 5000 درہم میں مسئلہ سالو ہے؟ کہاں سالو ہے؟ جیب میں ڈالا 5000 نکال کے دے دیے۔ بھئی آپ کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کا لینا دینا نہیں ہے۔ کہا میرے مولا نے میرے پاس خاص یہ امانت رکھوائی ہوئی ہے کہ جب مومنوں میں مال کا جھگڑا ہو، 2 مومنوں کو خدا را مال کی خاطر مت جھگڑنے دینا، اپنی جیب سے دے دینا۔ یہ ائمہ کا طریقہ ہے۔ تماشا مت دیکھنا جب مال کی وجہ سے 2 مومنوں میں جھگڑا ہو رہا ہو، 2 مومنوں میں جدائی ہو رہی ہو۔ دنیا میں محبت خریدنے سے نہیں ملتی۔ اگر تم اتنے خوش نصیب ہو کہ تمہیں خریدنے سے محبت مل رہی، خدا را پیسے دے کر خرید لینا۔ ائمہ کا طریقہ ہے، پیغمبر کا طریقہ ہے۔ امام وصیت فرمانے خدا را 2 مومنوں میں جھگڑے کو سالو کروا دینا۔ اس کے بعد امام نے تقریباً 5-6 جملے ارشاد فرمائے، اور ہر جملے کی ابتدا میں اللہ اللہ 2 مرتبہ کا، خدا را خدا را۔ عجیب انداز ہے، ایک ایک لفظ سلیکٹڈ، ایک ایک لفظ موقع مال کی مناسبت سے۔ اللہ اللہ فی الیتام، خدا را خدا را یتیموں سے خبردار، یتیموں کا خیال رکھنا۔ فلا تغبوا افواہہم، ایسا نہ ہو یہ یتیم بھوکے رہیں، انہیں وقت پر روٹی نہ ملے، انہیں کھانا نہ ملے۔ ایک ایک سے کہا جا رہا ہے خبردار، ایک ایک سے کہا جا رہا ہے بی کیئرفل۔ عزیزان گرامی، اب یاد رکھیے انسان اپنے گرد و پیش میں نگاہ ڈالے، قدم قدم پر یتیم نظر آئیں گے۔ بلکہ آج تو ہم ایک ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں باپ کے ہوتے ہوئے بعض اوقات بچے یتیموں کی زندگی گزارتے ہیں، اتنی قربت سے عالم میں زندگی گزارتے ہیں۔ امام فرمانے فلا تغبوا افواہہم ولا یضیعوا بحضرتکم، ایسا نہ ہو تمہارے دیکھے دیکھے، تمہارے سامنے سامنے یہ بچے ضائع ہو جائیں، برباد ہو جائیں، پروان نہ چڑھ پائیں۔ یتیموں سے کیئرفل، خیال رکھنا۔ اور نہایت مناسب موقع میں اس کا اناؤنسمنٹ کرتا چلو یہاں پر، زینبیہ ایجوکیشن سوسائٹی میرے پاس ایک پیمفلیٹ ہے، آپ کے پاس بھی ہوگا اور ہونا چاہیے آپ کے پاس۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ادارہ کام کرے ایسی محفل مرتضیٰ میں، 6000 روپے صرف ایک بچے کی پورے سال کی تعلیم و تربیت، اسکول کی فیس بھی شامل ہے، کتابیں بھی شامل ہیں، یتیموں کی شرط نہیں ہے، اسکول کی فیس بھی شامل ہے، پورے سال کی کتابیں بھی شامل ہے، یونیفارم بھی شامل ہے۔ ایک بچے کو اسپانسر کیجئے، 6000 روپے دے گا صرف ایک سال کے لیے۔ آپ ذرا غور کیجئے، یہ ہے ثواب جاریہ۔ بعض اوقات ہم اپنے عید کے جوڑے پر اس سے زیادہ لگا دیتے ہیں۔ امام فرما رہے ہیں فلا تغبوا افواہہم، وہ بھوکے نہ رہنے پائیں، تمہارے دیکھا دیکھی ضائع نہ ہونے پائیں۔ بی کیئرفل، مت ضائع کرو ان بچوں کو۔ یہ بچے آج پروان چڑھ جائیں گے، کل کا مستقبل ثابت ہوں گے۔ اللہ اللہ فی جیرانکم، خدا را اپنے پڑوسیوں سے خبردار، بی کیئرفل، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ فَإِنَّهُمْ وَصِيَّةُ نَبِيِّكُمْ، دیکھیے میرے مولا کے لیے اتنا کہنا کافی تھا کہ پڑوسیوں سے خبردار، آگے جملہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، وقت کم ہے علی کے پاس، علی اپنی موت کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود موقع محل کی مناسبت سے باقاعدہ روایت کو کوٹ کر رہے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ وَصِيَّةُ نَبِيِّكُمْ، تمہارے نبی کی وصیت تھی پڑوسیوں کا خیال رکھنا۔
انسان کو پتہ ہی نہیں میرا پڑوسی بھوکا ہے کہ پیاسا ہے، میرے پڑوسی کے پاس پیسے ہیں کہ نہیں ہے، میرے پڑوسی نے گھر کا سامان لیا ہے کہ نہیں لیا۔ ہمیں سخاوت یاد آتی ہے کراچی کے دوسرے محلے میں جا کر، ہمیں سخاوت یاد آتی ہے شہر کے پاکستان کے دوسرے شہروں میں جا کر۔ اسلام کہتا ہے سب سے پہلے پڑوسیوں کا خیال کرو، اپنے رشتہ داروں کے بعد سب سے پہلے پڑوسی کا خیال کرو۔ اگر تمہارا پڑوسی بھوکا ہے اور تم جا کر کسی بھی محلے میں جا کر زکوٰۃ خیرات صدقات دے رہے ہو، بیکار ہو جائے گا، وہ آؤٹ پٹ نہیں ملے گا جو ملنا چاہیے۔ اس لیے کہ ہر محلے میں بہرحال چاہے کتنا ہی غریب محلہ ہو، کچھ نہ کچھ مالدار ہوتے ہیں۔ اگر ہر محلے کے مالدار ذمہ داری سنبھال لیں گے، اپنے اپنے محلے کو نبھاتے رہیں گے، دنیا میں کسی کو کسی جگہ پیسے ٹرانسفر کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اسلام کا سسٹم بہت پیارا سسٹم ہے، بڑا ڈیلیکیٹ سسٹم ہے، بلکہ اتنا پیارا سسٹم ہے، آپ غور کیجیے جناب گرامی، کہ جو مالدار محلے ہوتے ہیں وہاں لاس بھی 1,00,000 2,00,000 3,00,000 کا ہوتا ہے، جو غریبوں کے محلے ہوتے ہیں وہاں پر کمی بھی 400 500 کی ہوتی ہیں۔ جو 400 کے 500 کے لاس والے محلہ ہوتا ہے وہاں کا امیر بھی اتنا ہوتا ہے کہ 400 500 دے سکتا ہے، جہاں لاس 1,00,000 2,00,000 4,00,000 کا ہوتا ہے وہاں کے مالدار ایسے ہوتے ہیں 4,00,000 5,00,000 دے سکتے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، ہر انسان کی ذمہ داری الگ الگ ہے۔ جو آدمی 10 روپے صدقے میں دے سکتا ہے اس کی ذمہ داری 10 روپے دینا ہے، جو آدمی 10 لاکھ روپے دے سکتا ہے اس کی ذمہ داری 10 لاکھ دینا ہے۔ 10 لاکھ دینے والے کی ذمہ داری 10 روپے دے کر پوری نہیں ہونے والے۔ بی کیئرفل، اللہ اللہ فی جیرانکم فإنہم وصیۃ نبیکم، تمہارے نبی کی وصیت ہے، ما زال یوصی بہم حتی ظننا انہ سیورثہم، اتنا وصیت کی تمہارے نبی نے پڑوسیوں کا خیال رکھنے کی، ہم سمجھتے تھے آخر میں پیغمبر اکرم پڑوسیوں کو میراث اور وراثت میں بھی حقدار بنا دیں گے۔ اتنا وصیت کی، خیر نہیں ہے لیکن اتنا وصیت کی کہ ہم سمجھتے تھے یہ کر دیں گے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اللہ اللہ فی القرآن، خدا را قرآن کے بارے میں خبردار، بی کیئرفل اباؤٹ دا قرآن۔ کیا؟ اچھے سے اچھا پرنٹ کروانا، اچھے سے اچھے کپڑے میں لپیٹ کے رکھنا، خبردار ایسا نہ ہو تمہاری بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہو قرآن کے سائے کے نیچے نہ نکلے، خبردار ایسا نہ ہو کہ تمہارا بیمار ہو اور مثلا جو ہے وہ قرآن کا سایہ اس پہ نہ آئے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں نہیں۔ خبردار ایسا نہ ہو 19 21 23 اعمال ہے تو تم قرآن مس کر جاؤ، قرآن کھول کر پڑھنا بھول جاؤ، پڑھنا تو خیر اس وقت بھی نہیں، اس وقت بھی دعا مانگنی ہے، قرآن سر پہ رکھنا بھول جاؤ، نہیں۔ اللہ اللہ فی القرآن، کیا؟ لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، خدا را خیال رکھنا تمہارے غیر اس پر عمل کرنے میں تم سے آگے نہ بڑھ جائیں۔ آج کا مسلمان بڑی آسانی سے کہتا ہے مولانا ہم یورپ جا کر آئے، اچھا کیا دیکھا؟ کہا مولانا وہاں پر مسلمان نظر نہیں آئے، اسلام نظر آیا۔ پاکستان میں آتے مسلمان نظر آتا ہے، اسلام نظر نہیں آتا۔ مسلمان فخر کرتا ہے، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اگر وہ قرآن پر عمل کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں تو مسلمان عمل کر کے کیوں آگے نہیں بڑھ سکتا؟ یہ علی کا بلند ظرف ہے، وہ کفار کو بھی عمل کرنے سے نہیں روک رہا، وہ کہتا ہے ضرور آگے بڑھیں، مسلمان سے کہتا ہے تم زیادہ آگے رہو۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ قرآن میں خیال رکھنا کہ تمہارے غیر عمل نہ کرنے پائیں، نہیں، یہ نہیں کہہ رہے مولا، امام کہہ رہے ہیں تمہارے غیر عمل کرنے میں تم سے آگے نہ بڑھ پائیں، وہ بھی عمل کریں، تم بھی عمل کرو۔ دنیا اسی وقت انسانیت کے راستے پر آ سکتی ہے جب قرآن کو اپنا عالمی منشور قرار دے گی، لیکن تم کیوں پیچھے ہو؟ اور ہمارے معاشرے کا عالمیہ کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں آپ عمل کریں، آپ چاہتے ہیں مولانا عمل کریں، ہم میں سے کوئی خود عمل نہیں کرنا چاہتا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں نے بہت پڑھا لیکن اب پڑھ دوں۔ ایک بادشاہ نے کہا کہ میں بناتا ہوں جو ہے وہ ایک دودھ کی جھیل بناتا ہوں، جھیل اور پورا کا پورا دودھ سے بھری ہوئی۔ واقعہ بڑا طولانی میں شارٹ کر رہا ہوں۔ کیا کیا جائے؟ ایک وزیر نے مشورہ کیا، کہا کہ پہلے مملکت اتنی بڑی، طرح شہر اتنا بڑا ہے، ہر ایک سے کہتے ایک پیالہ لا کر ڈال دے، دودھ کی جھیل بن جائے گی، کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنا پڑے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہ زمین تیار کی گئی، کھدوایا گیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اب دودھ کی جھیل بنانی ہے، اور پورے شہر میں اعلان کر دیا گیا کہ مثلا 3 مہینے بعد فلاں تاریخ کو جناب ہر ایک کو آنا ہے، دودھ ڈالنا ہے، تاکہ جب صبح سورج طلوع ہو تو جو ہے سب کے سامنے دودھ کی جھیل موجود ہو۔ رات بھر لوگ آتے رہے، ایک ایک پیالہ دودھ کا ڈالتے رہے۔ صبح جب سورج نکلنے والا تھا، بادشاہ نے لاؤ لشکر کے ساتھ، وزیروں کے ساتھ، مشیروں کے ساتھ، نہ جانے کن کن کے ساتھ، جب جھیل کے کنارے پہنچا، عجیب منظر دیکھا کہ پوری جھیل میں پانی تیر رہا ہے، دودھ ہے ہی نہیں۔ کیا ہوا؟ ہر ایک نے یہ سوچا سب دودھ ڈالنے والے ہیں، میرے ایک پیالے پانی سے کیا فرق پڑے گا؟ ہمیں سے ایک ہی چاہتا ہے، سب تو نیکی کر رہے ہیں، میں نہ کروں کیا فرق پڑے گا؟ اسلام کہتا ہے قرآن کو، اسلام کو، احکام کو اپنے آپ پر نافذ کرو۔ اگر حسین نے یہ کام کیا ہوتا کہ ایک میں نے عمل کروں گا کیا فرق پڑے گا؟ ایک حسین نے عمل کر لیا، کیا فرق پڑ گیا؟ آج تک اسلام باقی ہے۔
یہ مت سوچو، یہ یزیدیت کی سوچ ہے کہ اگر ایک میں عمل نہیں کروں گا تو کیا فرق پڑے گا. حسینیت کی سوچ یہ ہے کہ اگر ایک میں عمل نہیں کروں گا تو میں برباد ہو جاؤں گا. مجھے عمل کرنا ہی کرنا ہے، چاہے دنیا کچھ بھی کریں. لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم. اللہ فی الصلاۃ، خدا را نماز سے خبردار. فإنها عمود دینکم، یہ تمہارے دین کا ستون ہے. کسی ستون کے بغیر عمارت قائم نہیں ہو سکتی. ایسا نہیں کہ میں 2 ایگزامپل دینا ہوں تاریخ اسلام سے، اور جن ناموں پر ہم نماز کو چھوڑتے ہیں انہیں کی مثال دے رہا ہوں. نہ جانے ہمارے معاشرے میں یہ بدبختی کہاں سے آئی ہے. صاحب مولا کائنات مسجد میں شہید ہوئے، لہذا ہمیں نماز پڑھنا ہی نہیں ہے. خدا کی قسم 19ویں رمضان کی صبح جب میرے مولا کے سر پر ضربت لگی ہے، میرے مولا نے امام مجتبیٰ کو آگے بڑھایا، بیٹا حسن تم پہلے نماز کو مکمل کرو، اس کے بعد میری تیمارداری کرنا. مولا علی سے میں اور آپ زیادہ پیار کرتے ہیں یا ان کے فرزند حسن مجتبیٰ زیادہ پیار کرتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم زیادہ پیار کر سکتے ہیں؟ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. امام منزل امامت پر ہیں، وہ امام کی معرفت جو حاصل کر سکتے ہیں اس بنیاد پر محبت کرتے اپنے بابا سے. ہم وہ محبت نہیں کر سکتے، لیکن اس اعلیٰ پیمانے کی محبت بھی مولا حسن مجتبیٰ کو نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں دیتی. 19ویں رمضان کی صبح بھی اجازت نہیں دیتی. مجھے اور آپ کو کیسے اجازت مل جائے گی کہ نماز قضا کریں؟ ایک 19ویں رمضان کی صبح، ایک 10 محرم کی صبح. 10 محرم کا دن جب ہماری زندگی میں آتا ہے، ہم 3 دن کے بھوکے ویسے نہیں ہوتے ہیں. 10 محرم کا دن جو ہماری زندگی میں آتا ہے، ہم تکلیف کے عالم میں نہیں ہوتے ہیں. 10 محرم کا دن جب حسین کی زندگی میں آیا تھا، حسین 3 دن کا بھوکا اور پیاسا تھا. حسین کو 71 جنازے اٹھانے تھے، لیکن تاریخ کربلا گواہ ہے کہ اس دن بھی حسین کی نماز قضا نہیں ہوئی ہے. تو حسین کے ماننے والوں کی نماز کیسے قضا ہو جائے؟ اللہ فی بیت ربکم، خدا را اپنے پروردگار کے گھر سے خبردار. لا تخلوہ ما بقیتم، جب تک تم زندہ ہو اس گھر کو خالی مت چھوڑنا. فإنہ ان ترک لم تناظروا، اگر اس گھر کو چھوڑ دیا گیا تم نظر بھی نہیں آؤ گے. اللہ فی الجہاد، جہاد کرتے رہنا. کون سا جہاد؟ بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے مال سے جہاد کرنا. وَأَنفُسِكُمْ، اپنے وجود سے جہاد کرنا. وَأَلْسِنَتِكُمْ، اپنی زبانوں سے جہاد کرنا. فی سبیل اللہ. وَعَلَيْكُمْ بِالتَّوَاصُلِ وَالتَّبَاذُلِ. دیکھو تمہارا مولا تم سے وصیت کر کے جا رہا ہے، ایک دوسرے سے ملے رہنا، ایک دوسرے کو تحفے دیتے رہنا. عجیب بات ہے، ملتے رہنا، تحفے دیتے رہنا. اب ذرا غور کیجئے، خوارج کا مجمع ہے، کوفہ ہے، لیکن میرے مولا صرف کوفہ کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اپنی ضربت کو نہیں دیکھ رہے ہیں، قیامت تک کے مسلمان کو دیکھ کر بات کر رہے ہیں. کن باتوں پر مسلمانوں میں اختلافات ہونے والے ہیں؟ ملے رہنا، تحفے دیتے رہنا. وَإِيَّاكُمْ وَالتَّدَابُرَ وَالتَّقَاتُ، خبردار ایک دوسرے سے ایک دوسرے کی طرف پیٹ مت کر لینا، ایک دوسرے سے قطع تعلق مت کر لینا. آخری جملہ میرے مولا کا، اس کے بعد ایک عجیب وصیت. لا تترکون الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. دیکھو کبھی بھی امر بالمعروف کو مت چھوڑنا، نہی عن المنکر کو مت چھوڑنا. ایک دوسرے کو نیکی کا پیغام دیتے رہنا، ایک دوسرے کو برائیوں سے روکتے رہنا. یہ مت کہنا مجھے میری خبر میں سنا ہے، وہ جو کرتا ہے کرتا رہے. نہیں، ہر مومن کی ذمہ داری ہے، جہاں جہاں پر اس کے لیے گنجائش ہے. اور زین گرامی، میں سمجھتا ہوں یہ ذمہ داری میں شامل ہے. لوگ کہتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ امر بالمعروف کر سکتے ہیں. اگر آپ ہاسپٹل چلا رہے ہیں، نرسز کو اپوائنٹ کرتے وقت یہ شرط لگا سکتے ہیں کہ اگر حجاب کرو گی تو تمہیں جاب ملے گی ورنہ نہیں ملے گی. اور چونکہ آپ سربراہ ہاسپٹل کے، آپ کے اختیار میں، یو ہیو ٹو، ادروائز آپ خدا کی بارگاہ میں ذمہ دار ہیں. چاہے آپ اپنے اعتبار سے بہت بڑا چیریٹی کا کام کر رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں میں بیماروں کو شفا کا انتظام کر رہا ہوں، نہیں، خدا کی بارگاہ میں گناہگار ہو کے کھڑے ہوں گے. آپ نے زبردست اسکول کھولا ہوا ہے، آپ کے اختیار میں ہے ٹیچرز اپوائنٹ کرتے ہوئے شرط لگانا کہ حجاب کے عالم میں رہنا ہوگا تو ہم بچوں کی تربیت تمہارے حوالے کر رہے ہیں. نہیں کر رہے ہیں، ذمہ دار قرار پائیں گے. چاہے آپ سمجھ رہے ہیں ہم نے بہت بڑی نیکی کر ڈالی ہے. آج میرے جملے آپ کو بہت برے لگیں گے، قیامت کے میدان میں یہ جملے اچھے لگ رہے ہوں گے. میں مطمئن ہوں، 100% مطمئن ہوں. Teachers should be the role models for the students, but nowadays teachers are only models. They are not the role models. رول کیا ہے؟ ختم. رول کا پروگرام رول بیک. ہم سب
سمجھتے ہم بہت بڑی نیکی کر رہے ہیں. بہتر تھا نہ کیا جاتا. برباد کرنے سے بہتر ہے آباد نہ کرو, کم از کم برباد نہیں ہوگا. لا تترکوا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. خدا را امر بالمعروف کو ترک مت کرنا, خدا را نہی عن المنکر کو مت ترک کرنا. بچوں کی تربیت, نوجوانوں کی تربیت کتنا امپورٹنٹ ہے. والدین کی ذمہ داری, بزرگوں کی ذمہ داری. ایک اور میرے پاس پیمفلیٹ ہے مرتضی یوتھ, نوجوانوں کے لیے 18 سے شاید 25-30 سال تک کے نوجوان لڑکیوں لڑکیوں کے لیے 2.5 سال سے مسلسل یہ ادارہ کام کر رہا ہے. آپ کے بچے آپ کے گھر میں جوان ہیں, خدا را بھیجیے, کچھ دین سیکھ لیں گے. مت پابندیاں لگائیے, ان کو ڈائیورٹ کیجئے, ہفتے میں 2 گھنٹے صرف دین سیکھنے کے لیے. یہ نوجوان محنت کر رہے ہیں, بزرگوں کی ذمہ داری تھی, نوجوانوں نے ذمہ داری خود ہی لے لی اپنی مدد آپ کے تحت. آپ سے صرف اتنا مانگتے ہیں, اپنے بچوں کو بھیج دیجئے سیکھنے کے لیے دین. اسی مرتضی یوتھ میں, اسی محفل مرتضیٰ میں نوجوانوں نے پروگرامز بنا کے رکھے. فَيُوَلَّ عَلَيْكُمْ شَرَارُكُمْ, اگر امر بالمعروف چھوڑ دیا, نہی عن المنکر چھوڑ دیا, تم پر امت کے بدترین افراد مسلط کر دیے جائیں گے. ثُمَّ تَدْعُونَ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ, پھر تم دعائیں مانگو گے, گڑ گڑاؤ گے, گریا کرو گے, ہاتھ پھیلاؤ گے, جھولی پھیلاؤ گے. امام فرما کے جا رہے ہیں لا يُسْتَجَابُ لَكُمْ, تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. وہ علی جو زندگی بھر آس دلاتا رہا, کہہ کے جا رہے نہیں ہوں گی تمہارے دعائیں قبول. نہج البلاغہ ریفرنس ہے میرے پاس. اگر امر بالمعروف کو چھوڑ دیا, اگر نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا, یولّ علیکم شرارکم, بدترین افراد تم پر مسلط کر دیے جائیں گے. تم دعائیں مانگو گے, دعائیں قبول نہیں ہوگی. انسان کہتا ہے دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ بابا تم نے امر بالمعروف کب کیا؟ ثم قال, میرے مولا وصیت کے آخری جملوں میں داخل ہوئے, یا بنی عبد المطلب, اے آل عبد المطلب, لا الفینکم تخوضون دماء المسلمین خوضا تقولون قتل امیر المؤمنین. اے آل عبد المطلب, ایسا نہ ہو میں اس دنیا سے گزر جاؤں تو تم مسلمانوں کے خون سے یہ کہہ کر ہاتھ رنگین کرنا شروع کر دو کہ امیر المؤمنین مارے گئے. درد ہے علی کا, تاریخ اسلام چھپی اس جملے کے اندر. تاریخ خلفاء کو اٹھا کر دیکھیے, تیسرے خلیفہ کے بعد جتنا خون بہا اسی ایک نام پر بہا ہے, قتل امیر المؤمنین. امیر المؤمنین کو قتل کر دیا گیا, لہذا سب کچھ ہو رہا ہے. امام فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو, میرے بعد بھی یہی کام تم کرو, یہ کہہ کر مسلمانوں کے ہاتھ سے خون سے ہاتھ رنگین کرتے رہو. قتل امیر المؤمنین, امیر المؤمنین مارے گئے, لہذا بدلہ لے رہے ہیں. الا لا تقتلوا النبی الا قاتلی, میرے بدلے میں صرف میرے قاتل کو قتل کرنا بس. انظروا, دیکھو, اذا انا مت من ضربته هذه, اگر میں اس ضربت کے نتیجے میں مارا جاؤں. انصاف دیکھیے علی کا, خدا کی قسم دنیا میں کون سا انسان ہوگا جو انصاف کے اس مرحلے پر ہوگا. فَضْرِبُوهُ ضَرْبَةً بِضَرْبَةٍ, ضربت کے مقابلے میں ایک ضربت سے زیادہ مت مارنا, ایک ضربت. وَلَا تُمَثِّلُوا بِالرَّجُلِ, دیکھو جب یہ جان سے مار دیا جائے اس کے اعضائے جسمانی کو مت کاٹنا. عربوں کا ایک طریقہ تھا, جب دشمن کو مارتے تھے اس کے بدن کاٹ لیتے تھے. جنگ احد گواہ ہے اس بات کی, ہندا نے جناب حمزہ کا جگر نکال کے چبایا تھا, اعضائے جسمانی کو کاٹ لیا گیا تھا, مسلح کر دیا گیا تھا. خبردار مت کرنا. فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ایاکم والمسلح ولو بالکلب العقور, فرماتے ہیں میں نے تمہارے جد سے سنا ہے, پیغمبر سے سنا ہے, کبھی بھی مت کیا کرو, حتیٰ کاٹنے والے کتے کو بھی مسلح مت کیا کرو. یہ رحم دلی کا انداز, یہ انصاف کا انداز. عزیزان گرامی, یہ وصیت تھی جو میرے مولا کی آ گئی ہمارے سامنے.